بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس درود پاک کو کوئی بندہ پڑھے، مسلمان جب بھی پڑھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ علماء نے فرمایا اگر ہمارے کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں سائڈ والا ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں سائڈ والا ہمارے گناہ لکھ رہا ہے۔ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ لکھ لیتا ہے، ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو یہ لکھ لیتا ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ ہم جب کریں یہ دونوں مصروف ہو جائیں؟ علماء فرماتے ہیں ہاں ہے، وہ ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھنے سے یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر ہم نے درود پاک پڑھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، ایک بار پڑھنے سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا جب ایک بار انسان پڑھتا ہے اللہ کریم اسے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ وہ جو 10 نیکیاں وہ دائیں سائڈ والا لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ محمد کا غلام درود پڑھتا ہے، وہ دائیں سائڈ والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں سائڈ والا اس کے گناہ مٹا رہا ہے، اللہ کریم اس کے درجات بلند فرما رہا ہے۔ کیا ہم ایسا کام روزانہ کیا کریں نا کہ ہمارے ایسا کام دن میں ہم ایسا وقت بنائیں، ایسا ٹائم بنائیں، روزانہ کا معمول بنائیں کہ ہمارا کوئی ٹائم ایسا بھی ہو جس ٹائم ہم اللہ کے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھیں تو یہ دونوں سائڈ والے فرشتے مصروف رہیں، ہماری نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہوں، ہمارے گناہ بھی مٹائے جا رہے ہوں، ہمارے درجات بھی بلند ہو رہے ہوں۔ نماز بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، ساری عبادات کریں، لیکن درود و سلام کی بھی کثرت کریں۔ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد ہوتا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحت یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کریم آقا کی ذات پر درود پڑھے 50 مرتبہ، اللہ تو اسے انعام عطا فرماتا ہی فرماتا ہے۔ جو حضور فرما رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی حضور اگر ہم 50 بار پڑھیں تو انعام کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا انعام یہ ہے کہ صافحت یوم القیامہ، قیامت کے دن میں محمد اسے مصافحہ فرماؤں گا، سرکار اسے سلام کریں گے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو رب کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدی محبوبہ، یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، میں رب کا ہاتھ ہے۔ حضرت انس پاک حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی دعوت کی، سرکار ہے، سرکار دعوت کھا کے چلے گئے، پھر میں نے صحابہ کی دعوت کی، صحابہ آئے، جو دسترخوان بچھایا، دسترخوان تھوڑا میلا تھا، میں نے نہ اسے اٹھایا اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، میں نے وہ دسترخوان والا کپڑا اٹھایا، اس کو نا آگ میں ڈال دیا، تندور جل رہا تھا، تندور کے اندر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسے ہاتھ ڈالا، اس کپڑے کو نکالا، جھاڑا، پھر بچھا دیا، کھانا لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتائیں کپڑا کہاں سے لایا ہے، کس بازار سے لایا، کون سی ویرائٹی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، آگ نے جلایا بھی نہیں۔ انس پاک فرماتے ہیں کہ کپڑا وہیں سے لایا ہوں جہاں سے تم لے جاتے ہو۔ فرمایا پھر جلا کیوں نہیں؟ آگ کا کام اب جلانا، پھر آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آگ کیسے جلاتی؟ جس طرح آج تم میرے مہمان بنے ہو، اسی طرح ایک دن میرے مہمان کریم آقا زہرا کے بابا بنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے تھے، سرکار نے ہی کھانا کھایا تھا، یہی دسترخوان بچھایا تھا میں نے۔ سرکار نے کھانا کھانے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اس دسترخوان سے صاف کیے تھے، بس سرکار نے ہاتھ صاف کیے، اس دن کے بعد میں نے دسترخوان کو دھونا بند کر دیا، کیونکہ میرا ادب کا تقاضا ہے کہ یہی کپڑا جس کو حضور کے ہاتھ لگ جائیں، اسی کے دھونے سے جو پانی جائے گا وہ گلیوں میں جائے، نالیوں میں جائے، کسی کے اوپر پاؤں آئے، یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، میری محبت اجازت نہیں دیتی، ادب نہیں کہتا کہ یہی کپڑا ہو اور اسی کپڑے کا لگنے والا پانی انسان کے قدموں کے نیچے آئے، پاؤں کے نیچے آئے، نہ
محبت گوار نہیں کرتی، پھر اسی کپڑے کو میں آگ میں جلاتا ہوں، آگ محمد کے لگے ہاتھوں والے کپڑے کا حیا کرتی ہے، بس اس کپڑے کو آگ میں ڈالتا ہوں، پھر نکال لیتا ہوں، پھر یہی دسترخوان بچھا دیا۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں یہ وہ کپڑا ہے جس کو حضور کا ہاتھ لگا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کپڑے کو نبی کا ہاتھ لگے وہ کپڑا نہیں جل سکتا، اور حضور فرما رہے ہیں خمسین مرتن صافات یوم القیامہ، جو 50 مرتبہ درود پڑھے، حضور فرما رہے ہیں میں اسے سلام کروں گا۔ ارے جس کپڑے کو محمد کا ہاتھ لگ جائے وہ کپڑا نہیں جل سکتا، جس امتی کو محمد سلام کرے، محمد کا غلام کیسے جہنم کی آگ میں جل سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کوشش کریں، آپ نے ایک ٹائم بنائیں، حضور کی امتی ہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، سرکار سے محبت ہے، روزانہ کا معمول بنائیں۔ ہم ایسا ٹائم بنائیں کہ روزانہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔